بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال پہ۔ حکومت کہتی ہے جی کہ ہم جی چکے ہیں، ہماری جو معاشی ٹرین ہے وہ رواں دواں ہے، لیکن جب ہم گھروں کو دیکھتے ہیں تو وہی بدحالی ہے، وہی شور و غل ہے، تباہیاں ہیں، بلوں کی تباہیاں ہیں، اور مہنگائی نے اس قدر غلبہ ڈال لیا ہے کہ اب تو لوگ خودکشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم حکومت کی سنیں یا اپنے غریب لوگوں کو کی سنیں، ان کو دیکھیں یا حکومت کو دیکھیں، یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، اور کیا ان حالات میں سیاستدان اکٹھے تو ہو سکتے ہیں لیکن معاشی پیکیج ابھی تک کئی سال سے سنے کہ معاشی پیکیج ہونا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان، لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ کیا ایسے حالات ہیں اس وقت کہ ایک ایسا پیکیج چارٹر آف اکانومی کیا جائے؟ کیا ان حالات میں ممکن ہوگا، اور آئندہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمارے مہمان ہیں سہیل اشاری صاحب ہیں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ٹریڈ باڈیز میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور اس کے علاوہ لاہور چیمبر کے سابق صدر رہ چکے ہیں، اور آج کا اس کے علاوہ وہ سوزو جو واٹر ہے جو پاکستان کا، بلکہ میں پنجاب کا نہیں کہتا، پاکستان کا سب سے بڑا گیم شو کہہ لیں آپ، وہ ان کے وہ چیئرمین بھی ہیں۔ جناب السلام علیکم سہیل اشاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جیسے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے جی کہ ہم پٹری چڑھا دی ہے اور معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، دبئی سے بھی پیسہ آ رہا ہے، قطر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، اور پیسہ آ گیا ہے، افراط زر کم ہو گئے یا بڑھ گئے، سب چیزیں اپنی جگہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر روزانہ دعویٰ ہوتا ہے جی کہ آج وہ اتنے اوپر چلی گئی ہے، ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو معاشی ایکو سسٹم ہے وہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل اور بہت سارا ایلیمنٹس پہ محیط ہو کے تو اکنامک جو آپ کی گاڑی ہوتی ہے وہ بنتی ہے۔ جیسے ایک ٹرین میں کئی بوگیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح ایک انجن ہوتا ہے اور کئی بوگیاں ہوتی ہیں۔ تو میں پہلے آپ کو ایک پازیٹیو بات کروں تاکہ جب تک انسان کو انسینٹیو یا شاباش نہ دی جائے اور قوموں کو بھی، تو وہ اسی طرح سے پنپتی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے مئی میں انڈیا کو شکست دی ہے اور انڈیا نے منہ کی کھائی ہے، تو پاکستان کی پریسٹیج دنیا میں بہت بہتر ہو گئی ہے، اور اب ہمیں وہ نیشنز بھی بڑے خوش دلی سے مل رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا بھی اثر اکانومی پہ آئے گا۔ اب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی وہ انڈسٹری جس کی کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آپ کی ڈیفنس منسٹری ہے۔ تو آپ کی ڈیفنس منسٹری میں اب لوگ آپ سے جہاز خریدنا چاہتے ہیں، جو ایک بہت بڑی بلین آف ڈالرز کی بات ہوتی ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ 2 بلین 4 بلین کی ٹریڈ کر لی۔ ایک جہاز آپ بیچیں گے تو بلین ڈالر کا ہوگا، اور 26 30 جہازوں کے آرڈر آ رہے ہیں پاکستان کو۔ تو یہ جو آپ کی سوئی ہوئی انڈسٹری تھی ڈیفنس کی، اس میں چھوٹے ہتھیار بھی ہیں، بڑے ہتھیار بھی ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا اب آپ کے پائلٹس کے ساتھ آپ کی آئی ٹی کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے وہ جنگ جیتی اور کیسے کیا، اور آپ کی پریسٹیج بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کا تاثر میں اب آپ آہستہ آہستہ آپ کی مختلف ملکوں سے ڈیلیں ہو رہی ہیں، جس میں اوبویسلی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اکنامک ڈیلز بھی ہوں۔ تو اس میں ہماری اب اپنی جو عوام ہے جو چیز پروڈیوس کرتی ہے، حکومت تو کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتی نا، تو وہ پروڈیوس جو ہم نے کرنی ہے وہ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ اب اس میں ہمارے ٹیکسٹائل کے علاوہ ہمارے جو ایگریکلچر پروڈیوس ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، جس میں چاول ٹاپ پہ ہے، کنو ہے، آم ہے، مگر اصل یہ چیزیں ایک باسکٹ میں بہت چھوٹی ہیں۔ اصل چیز ٹیکنالوجی ہے۔ اب ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں، جیسے اب ہماری بہت اچھی کارکردگی جا رہی ہے اے آئی میں اور آئی ٹی میں، کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے 4 بلین ڈالر سے پلس کر گئی ہے آئی ٹی میں۔ تو اس طرح کی جو سروسز انڈسٹری ہے وہ دنیا میں ہی سب سے آگے ہے، اور وہی لوگ امیر ہیں، جیسے امیزون ہو گیا، ٹیسلا والا ہو گیا، اور دوسرے تیسرے ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اب اپنی ٹیکنالوجی میں امپروو کرنا ہے۔ ابھی اسکیمیں چل رہی ہیں کہ بچوں کو ہائی ٹیک تعلیم دی جائے، چائنا سے ہم ایگریکلچر کے اوپر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سو بات کہنے کی یہ ہے کہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ بہت لیٹ ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری جو اپنی عوام ہے
وہ خود اٹھے. دیکھیے کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا, گرے ہوئے کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. عوام خود اٹھے, خود اپنی پروڈیوس صحیح کرے, خود اپنے رویے جو اکنامک کرے. دیکھیے اگر آپ بےایمانی, دھونس اور دھاندلی سے کام کرنا چاہے بزنس ہی کیوں نہ ہو, میں ابھی بزنس کی ہی بات کر رہا ہوں, تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ کم تولیں گے, آپ گندا سیب بیچیں گے, آپ دودھ میں پانی ملائیں گے, تو پھر ٹریفک کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے. ڈسپلن جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر جائے گا, اوپر سے نیچے نہیں آئے گا. نشاط صاحب, آپ نے ابھی کہا جی کہ حکومت انٹرنیشنل سطح پہ بڑے معاہدے کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں, پوری دنیا سے آپ کو معاہدے ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کا انویسٹر باہر جا رہا ہے. پاکستان کا انویسٹر باہر جا رہا ہے اور دوسرا انویسٹر آگے انڈسٹری نہیں لگا رہا. دیکھیے یہ علامہ فکریہ نہیں ہے حکومت کے لیے بھی؟ دیکھیے آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے, اس پہ کیوں نہیں غور کیا جا رہا؟ دیکھیں آپ کی بات ایک حد تک بجا ہے کہ جو سپر امیر ہوتا ہے نا جی, اس کا فوکس ہی اپنی دولت پہ ہوتا ہے, اس کا فوکس لوگوں پہ نہیں ہوتا. اس فکرے پہ ہم نے غور کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو نہ اپنی امپلائی کا خیال ہوتا ہے, اس کو پیسے گنتا ہے, امپلائی نہیں دیکھتا. تو جو امپلائی دیکھتا ہے اس کو پیسے کی اتنی فکر نہیں ہوتی, اس کو اللہ ویسے دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ. تو وہ جو ہیں وہ سسٹم سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں اگر آپ سسٹم ٹھیک کر دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے واپس آ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کا سسٹم بہت اچھا ہے. ان کی بجلی نہیں جائے گی, ان کی صفائی اچھی ہے, ان کی سروس اچھی ہے. آپ جائیں دفتر میں, وہ بڑے خوش دلی سے آپ کو گریٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو کیا چاہیے. ادھر ہم جو آتے ہیں وہ کل آئیں, پرسوں آئیں, اس طرح کے. تو آپ کا جو یہ سسٹم ہے یہ ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے, یہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور وہ عوام کرے گی. میں پھر لیڈر کی طرف نہیں دیکھ رہا, میں اپنی طرف دیکھ رہا ہوں. میں کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اور اگر ہم سب مل کے, دیکھیے معاشرہ ہوتا کیا ہے کہ وہ انڈیویجولز جو آپس میں ایک دوسرے میں کوپریٹ کرتے ہیں. سڑک پہ کوئی گر جاتا ہے, اس کو چوٹ لگتی ہے, 10 بندے اس کو اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. وہ ایک انسانی ہمدردی ہے. وہ انسانی ہمدردی چوٹ لگنے سے یا مرنے سے نہیں, ادروائز ٹو ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر کے کرنا چاہیے. کسی کو دینا ہے, کسی سے لینا ہے, 2 دن لیٹ ہو گیا, خراب ہو گیا, آپ سے ایک تفصیہ کر کے تو چیز کو چلائیں. جب یہ معاشرہ اکٹھا چلنا شروع ہو گیا, یقین کیجئے آپ کے سیاستدان بھی بہتر آنے شروع ہو جائیں گے مارکیٹ میں. ابھی کوئی الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ سسٹم اتنا گندا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے اس سسٹم میں جانا نہیں. معاشرہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے نہیں ہے. لیکن معاشرہ اسی طرح سیدھا ہو سکتا ہے کہ اب جب پاکستان بنا, آپ کے علم میں ہے کہ تعلیم کا فتگان تھا یہاں پہ. زیادہ تر ہم ملٹری میں تھے, انڈین فوج میں تھے, اور ہمارا ایک پنچایتی گاؤں والا سسٹم تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ ماڈرن ایرا جو ڈیجیٹل آ گیا ہے, اور اس میں اب ہماری جو یہ جنریشن ہے جس نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا انڈیا کے سوا, تو ان کو اب یہ چاہیے کہ اس جو تعلیم بھی آ گئی اب ان کے پاس, اگر تعلیم حاصل کرنے کے باوجود جو میرے لحاظ سے اوور ریٹڈ ہے تعلیم, تربیت جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے, تو پھر آہستہ آہستہ جب آپ ایمانداری, سچائی, ہمدردی, ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ سے شروع کریں گے تو اٹ ول ٹیک another 30 years. یہ اس طرح سے نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. مگر ہم نے جیسے اس پٹڑی پہ کہتے ہیں, پٹڑی پہ چڑھنا بھی ہے. تو یہ چائنا نے بھی 30-35 سال لگائے, ٹھیک ہے جی, اور وہ پھر اس ترقی کے موڑ پہ پہنچے ہیں. تو ہمیں بے شک ہمارا چھوٹا ملک ہے, ابھی بھی تعلیم اس طرح سے ہماری ٹیکنیکل نہیں ہے, ہمیں ٹیکنیکل تعلیم کی طرف جانا ہے, ہر بچے کو پڑھانا ہے. جو بچہ آؤٹ آف دا اسکول ہے اس کو حکومت فیس دے. اور یہ ماڈل چائنا کا ہے. یہ ماڈل ایون میں جب عراق میں کام کرتا تھا تو تعلیم بالغاں ہوتی تھی کہ جی جو نہیں پڑھ سکے, بوڑھے ہو گئے ہیں یا درمیانی عمر کے ہو گئے ہیں, ان کو مفت سکول گاؤں میں آ کے ٹیچر پڑھاتے تھے. بلکہ ہمارے 70 کے دور میں پاکستان میں بھی یہ رواج تھا تھوڑا بہت. 70 کے دور کی بات کر رہا ہوں میں, اس لیے کہ اس وقت نیا پاکستان بنا تھا, اتنے سال نہیں گزرے تھے. تو اس وقت کیونکہ نئی جنریشن آ رہی تھی, مگر اب جو نئی جنریشن جس کو ہم جن زی بھی کہتے ہیں, جو ابھی 30 سال کے ہوئے ہیں, وہ اب باہر سے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انیشلی جتنے بزنس مین, دکاندار تھے, وہ اگر میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا تھا تو بچے کو ہٹی پہ بٹھا دیتے تھے, ٹھیک ہے جی. وہ تعلیم ہی نہیں سمجھتے تھے. مگر اب ہر بزنس مین, ایون میں شاہد ہوں کہ ریڈی والا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے, چاہے وہ میٹرک ہی کیوں نہ کر جائے, ایف اے ہی کیوں نہ کر جائے, تاکہ اس کے جو
پراسپیکٹ ہیں آگے بڑھنے کے وہ بہتر ہو جائے. آپ کا خیال ہے کہ ہنرمند تعلیم کا جو فقدان ہے اس کو ختم کیا جائے اور تمام تعلیمی ادارے بجائے ڈگریاں بیچیں وہ ہنر تعلیم کی طرف توجہ دیں؟ ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا ہی بات ہے. دیکھیے تاکہ ہنرمند پیدا ہوں. ڈگری اس دور میں تھی جب علم تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اس وقت بھی اردو بھی پراپر نہیں بول سکتے تھے. ٹھیک ہے جی, انگلش آپ کو آتی نہیں تھی. وہ اب دور گزر گیا کہ آپ کے پاس ایک ڈگری ایم اے یا ایم اے انگلش یا ایم اے اردو یا بی اے یا ایسی چیزیں ہیں. اصل چیز آن دا گراؤنڈ ہوتی ہے. جب آپ جاب شروع کرتے ہیں تو اس کے تقاضے ہی اور ہوتے ہیں. میں نے انجینئرنگ کی ہے. انجینئرنگ جب میں نے مطلب کہ میں پریکٹیکلی آن دا روڈ کام شروع کیا تو اس کے تقاضے ہی اور تھے. ٹھیک ہے جی. تو مگر اب دور چل رہا ہے ٹیکنیکل نالج کا, آئی ٹی کا, کمپیوٹر کا. تو اس کو ہم نے بہت چھوڑ دیں. بیسک تعلیم تو چاہیے, چلیں میٹرک ایف اے یا او لیول آپ نے کر لیا, اس کے بعد آپ اس طرف آئیں. اب اکاؤنٹنسی بہت بڑا ایک سیکٹر ہے, بہت بڑا. اس کو ہم ابھی نگلیکٹ کر رہے ہیں, اس طرف ہم نے جا نہیں رہے کیونکہ اگر بلکہ پوری دنیا ادھر ہی آ رہی ہے. جی. تو اس طرح سے جو ٹیکنیکل ہیں ڈاکٹر انجینئر تو ہم بناتے ہی آ رہے ہیں, وہ ہو ہی رہا ہے. مگر اب آئی ٹی کا دور ہے. اب آئی ٹی میں آپ ایک ایپ بنا لیں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان نے ابھی تک تو ایک ایپ نہیں بنائی ہے. یہ اوبر اور یہ ان ڈرائیو اور یہ کیا ہے؟ جس نیپ آپ گھر بیٹھے پیسے کمائی جا رہے ہیں, کہیں جا بھی آپ بھی نہیں رہے. تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے. سر صاحب, پاکستان اور انڈیا کی آزادی میں ایک دن کا فرق ہے. آپ انڈیا جا چکے ہیں, آپ نے انڈسٹری کو بھی دیکھا وہاں پہ. انڈیا کیسے کامیاب ہو اتنی بڑی انڈسٹری لگانے میں, پھر پوری دنیا میں چھا گیا, اور ہم ایوب خان کی مثال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمارا اور انڈیا کا جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً سیم ہے. مگر مزے کی آپ کو بات بتاؤں, اکانومی کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. کسی نے کسی سے پوچھا, جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق ہے, تو اس نے پوچھا کہ کرپشن میں کیا فرق ہے, کہ انڈینز کیسے کرپٹ ہوتے ہیں اور پاکستانی کیسے کرپٹ ہوتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی پاکستانی کو اگر 100 روپے کی چیز بیچے نا تو وہ کہتے ہیں اس کو 120 کی کر دو, اوپر کے 20 کے میرے ہو گئے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں جی انڈینز کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں انڈین کو 100 روپے کی چیز ہو وہ نیگوشیٹ کرتا ہے, وہ اس کو تنگ کرتا ہے, وہ اس کو 90 پہ لے آتا ہے. جب 90 پہ لے آتا ہے تو کہتا ہے آپ مجھے کیا دو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلف انٹرسٹ میں اتنا کام نہیں کرتے. وہ پہلے نیشن کا سوچتے ہیں پھر اپنا سوچتے ہیں. ہم شروع میں ہی اپنا سوچتے ہیں, نیشن کا سوچتے نہیں ہیں. یہی فرق میرے خیال میں ہمارے کردار میں بھی ہے اور ان کی ورکنگ میں بھی ہے کہ وہ پہلے اپنے ملک کا سوچتے ہیں اور پھر اپنا سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اپنا نہیں سوچتے, مگر بات وہی ہے کہ اگر آپ ملک کی خاطر کام کریں. دیکھیے انڈسٹری میں بھی ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یار یہ انڈسٹری میرے اکیلے کی نہیں ہے, یہ آپ کی ہے. یو آر ورکنگ ہیئر, آپ یہاں سے کماتے ہیں, اس کو اون کریں. فخریہ کہیں کہ جی میں سوزو واٹر پارک میں کام کرتا ہوں, جی میں سوزو والا ہوں. تو آپ سوزو والے ہیں کیونکہ آپ وہاں اس کو چلاتے ہیں, اسی سے کھاتے ہیں, اسی کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں ڈیل کر رہا ہوتا. مگر ٹھیک ہے چلو انویسٹمنٹ میری ہے, مگر یہ آپ کی چیز ہے. تو جب تک یہ اونرشپ نہیں آئے گی بزنس مین میں کہ یہ انڈسٹری, یہ ٹیکسٹائل کا کپڑا, فخریہ کہے کہ یہ کپڑا میں نے بنایا ہوا ہے. دیکھیے اس میں جو بڑی ایلیمنٹ کی بات کرنے والی ہے نا, وہ یہ ہے کہ حکومت جب تک بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہائیبرڈ نہیں ہوتی, ہائیبرڈ حکومتیں کی بات ہوتی ہے تو ہائیبرڈ نہیں ہوتی, ایک پیج پہ نہیں آتی, تو یہ اس طرح سے ہونا نہیں ہے. کیونکہ بزنس کمیونٹی, بزنس مین آر دا بیک بون آف دا اکانومی. اسی پہ ٹیکس چلتا ہے, اسی پہ ساری دنیا کی چلتی, اسی پہ سب کی تنخواہیں چلتی ہیں. تو بزنس مین کے ساتھ مل کے, مثلا میرا کنٹینر جا رہا ہے, حکومت سمجھے میرا جا رہا ہے, فٹافٹ پہنچائے. پورٹ پہ 10 دن لگتے ہیں, 2 دنوں میں پہنچائے. آ رہا ہے امپورٹ ہو رہا ہے, 2 دنوں میں پہنچائے. پہنچو بھائی, کام کرو بھائی. حکومت کا یہ فل اسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے. ٹیکس ہم دینے کو تیار ہیں, ٹیکس کو ریشنلائز کریں. جو را مٹیریل بنتا ہی نہیں ہے پاکستان میں اس پہ 40% ٹیکس ہو تو وہ بکے گا کیا, اور وہ امپورٹ کیا ہوگا, اور اس کی کمپٹیشن کیا دنیا میں ہوگی. جتنا را مٹیریل پاکستان میں نہیں بنتا وہ بالکل زیرو ریٹڈ, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن ہونی ہے. وہ جب چیز آئے گی اس کے اوپر لیبر لگے گی, ہم لیبر ہائر کریں گے, اس کے اوپر بجلی لگے گی, بجلی کا بل دیں گے, اور ہم پھر اس کو بنا کے تو مارکیٹ میں بیچیں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے, کیونکہ وہ اس وقت پھر کمپیٹیٹیو ہو جائے گا. تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کو
ایک ساتھ ایک چیز سمجھ کے کرنا چاہیے. کیونکہ گورنمنٹ جب ٹیکس لیتی ہے 35%، تو 35% کے تو سائلنٹ پارٹنر ہو گئے نا، وہ گھر بیٹھے پارٹنر ہے گورنمنٹ، تو پھر وہ پارٹنرشپ کا رول بھی ادا کرے نا. لشکری صاحب، آپ کا تعلق ان خاندانوں میں سے جنہوں نے ادارے بنائے اور ادارے بناتے ہیں، ادارے چلائے بھی. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کاروباری اداروں، جو ادارے بنانے والے ہیں، ان کا اعتماد اٹھ گیا حکومت سے؟ نمبر ایک، ہماری تباہی کا کیا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے؟ دوسرا میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا FPR اور بیوروکریسی کی وجہ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے؟ جی، پہلی بات جو آپ نے کی ہے نا جی، اعتماد کی، ٹرسٹ کی. اس دور میں اگر پاکستان نے کوئی چیز لوز کی ہے، کسی چیز میں ان کو سمجھ لیں کہ پیچھے رہ گئے ہیں یا نقصان اٹھایا ہے، وہ اعتماد کا ہے. پیسہ اب بھی اس ملک میں ہے، اعتماد نہیں ہے. کام اب بھی اس ملک میں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. میں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، آپ میرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. میں اوپر کی ٹرسٹ کی تو بات ہی جہاں بعد میں کروں گا نا، کہ آپ ایک دکاندار کے پاس چیز لینے کے آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے صحیح چیز بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا، یہ قیمت مجھے صحیح لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا. سو ہم ہر وقت ٹوٹلی ان دا اسٹیٹ آف فیئر ہم رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں لوٹ کے نہ کھا جائے. تو بنیادی بات دیکھیں، میں بار بار کس طرف آ رہا ہوں. میں یہ خوف حکومت کی طرف سے تاجر کو ہے؟ نہیں، تاجر کو تاجر سے ہے بھائی، حکومت کا چھوڑ دیں. دیکھیں حکومت کی طرف نہ دیکھیں. حکومت 600 لوگ ہیں، 700 لوگ ہیں یار، آپ 24 کروڑ لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب میں لیڈرشپ کو دیکھتا ہی نہیں، میں عوام کو دیکھتا ہوں. عوام کیسے ڈیل کر رہی ہے عوام کے ساتھ. لیڈر تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. لیڈر تو نہیں کہتا کہ 1 میں سے جائیں، وہ کہتا ہے، وہ تو نہیں کہتا کہ ریڈ لائٹ کو جمپ کریں، آپ کر رہے ہیں. سو میں عوام کو دیکھتا ہوں، لوگ لیڈروں کو دیکھتے ہیں. جس دن عوام بہتر ہو گئی اور انہوں نے اپنا رسپانسبلٹی لے لی کہ یس میں نے نہیں ریڈ لائٹ کراس کرنی، آپ دیکھیے اس معاشرے میں ودن 5 to 10 years کس طرح ایک سوشل ڈیولپمنٹ کی تبدیلی آتی ہے. دیکھیے انسان ترقی تبھی کرتا ہے جب اس میں سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پیسے سے نہیں ہوتی ہے. ٹیکنالوجی بے شک اب حاوی ہو گئی ہے، مگر ٹیکنالوجی کو چلانے والا پھر بھی انسان ہے. جب انسان صحیح ہو جائے گا، جس کو دنیا میں، کیونکہ جو بک بھی ہے وائی دا نیشن فیلز، ایک تو وہ انسٹیٹیوشنس کی بات کرتا ہے کہ انسٹیٹیوشنس کو آپ بنائیں اور ان کو انڈیپینڈنٹلی چلائیں، اور دوسرا وہ کہتا ہے، ایک کتاب ہے وائی دا ویسٹ رولز فار ناؤ، این موریسن کی، وہ یہ کہتا ہے کہ جی سوشل ڈیولپمنٹ جب انسانوں نے کی اس وقت انہوں نے ترقی کی. جب انسان خود ترقی کرتا ہے، ایک ڈسپلن میں آتا ہے، رول آف لاء میں آتا ہے. رول آف لاء مینز کہ آپ رول جو لاء ہے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور کہے بغیر، پولیس کے کہے بغیر اس کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے اوپر. دیٹ از رول آف لاء. یہ نہیں کہ پولیس والا پیچھے پیچھے لگاؤ تو اس کو رول آف لاء کہتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں، جی جس نے لاء بنایا ہے وہ لاء کو ابائڈ بائی کرے، جس نے بنایا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے لیے بنایا ہے. پھر لیڈروں کی بات ہو رہی ہے، لیڈر جس نے لاء بنایا وہ خود بھی اس لاء پہ چلے. یہ نہیں کہ وہ سڑک بند کر دے اور ساری سڑک پہ تو وہ بلاک کر کے خود جا رہا ہو، وہ اس کو بھی عوام کی طرح جائے جیسے لاء ہوتا ہے. یہ ایسی بات. پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے 1 ونڈو، پوری دنیا کی انڈسٹری میں یا ان کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں 1 ونڈو ہوتا ہے. میں 40-50 سال سے ویسے جرنلسٹ یہ سن رہا ہوں کہ 1 ونڈو ہونا چاہیے، 1 ونڈو ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آج تک ادارے، پاکستان کی حکومتیں اس طرف کیوں نہیں توجہ دے پائیں؟ 1 ونڈو کرنے سے آپ کی انڈسٹری بھی بنتی، آپ کا انویسٹر بھی آتا. کیونکہ انویسٹر کو سب سے بڑی شکایت ہے آپ کے اداروں سے ہے کہ ادارے تعاون نہیں کرتے ہیں. یہ ادارے اس وقت تعاون کریں جب 1 ونڈو کی شکل میں ایک ہی بندہ جائے گا اور اپنے سارے کام ایک فائل پہ سائن کروا کے باہر آ جائے گا. وہ سسٹم سمجھتے ہیں کہ لاگو کس وجہ سے نہیں ہو رہا؟ بیوروکریسی نہیں ہونے دے رہی، یا حکومت کے پاس سے ایسی پالیسیز نہیں ہیں کہ 1 ونڈو بنا سکیں؟ وہ نہیں پالیسیز وغیرہ ہیں، بنائی بھی، تھوڑی وہ ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ بھی کیا ہے، بنانے کی کوشش بھی کی ہے. یہ سسٹم بہت اچھا ہے جی، یہ 1 ونڈو والا. ٹھیک ہے جی، آپ ایک جگہ پہ اپلیکیشن دیتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، جہاں سے فائل نے جانا ہے وہ ہو کے واپس آ جاتی ہے. اور آج کل تو دور ہی یہ واٹس ایپ کا اور SMS کا ہے. آ گیا ابھی آپ کا، ٹھیک ہے، ابھی آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، آپ کو امبیسی سے SMS آ جاتا ہے جی آپ کی اپلیکیشن آ گئی ہے. امبیسی سے 2 دن 10 دن کے بعد SMS آ جاتا ہے جی آپ کا ویزا لگ گیا یا ریجیکٹ ہو گیا. آج کل تو دور ہی یہ ہے. تو آپ ان کو SMS کریں کہ لو جی آپ کا فائل آ گئی، آ کے لے جائیں. تو 1 ونڈو کی میرے خیال میں کمپیوٹرائزیشن، انسانی جو عمل ہے اس سے تھوڑا سا دور کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر اس کو کر لیتے ہیں
تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اعتماد سازی کا ایک طریقہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں یہ فائل دیں اب میرے سارے کام ہو جائیں گے، میں 4 دن کے بعد جاؤں گا مجھے فائل مل جائے گی، مجھے در در جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ نہیں ڈیجیٹلائزیشن ہوتی تھی، ایک فائل ادھر گئی تو خود ہی لے کے جا، خود ہی دوسری ڈیسک پہ لے کے جا. تو اب یہ دور ختم ہو گیا ہے، اور سنگل ونڈو آپریشن بزنسز کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور یہ این او سیز لینا اور یہ کرنا، اس کے لیے بھی سنگل ونڈو آپریشن بالکل ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہمارے بہت سے کیسز جو پراپرٹی کے ہوتے ہیں وہ بھی سنگل ونڈو پہ ہوں کہ بھئی یہ پراپرٹی آپ کی ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، اس سے بھی کام ہو. دیکھیے بیوروکریسی اپنا ہولڈ نہیں چاہتی، جانے نہیں دینا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ہمارا ہولڈ رہے اور ہم سے یہ آ کے دیں. پھر لین دین اپنی جگہ، کرپشن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس لچ تک پہنچ گئی ہے. کرپشن اوپر کی میں پھر بات نہیں کرتا، میں پھر نیچے کی کرپشن کی بات کرتا ہوں کہ آپ کسی کو جا کے فائل دیتے ہیں، چپڑا سے بھی کہتے ہیں ہم صاحب سے ملنا ہے تو 500 روپیہ دیتے ملوا دیتا ہوں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوتا لیڈر صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہیں، وہ کوئی باہر سے تو آئے ہوئے نہیں. لیڈرشپ کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ ادارے تو آپ نے بند کر دی، آپ نے ایجوکیشن یونینز بند کر دی، اسٹوڈنٹس جہاں سے نکلنے تھے آپ نے بلدیاتی سسٹم کو ختم کر دیا، تو لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ تو موریثی سیاست نے تو پاکستان کو تباہ کیا ہے نا. دیکھیے موروثیات میں اتنا خلاف نہیں ہوں، وہ اس لیے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنائے، جی جی بالکل. تو جتنے نبی آئے نا جی وہ سارے موروثی آئے، حضرت ابراہیم سے شروع ہو جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ میں کریڈیبلٹی کتنی ہے، آپ میں ٹیلنٹ کتنا ہے، چاہے آپ موروثی ہوں. موروثی ہونے کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے جو مذہبی طور پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ماحول میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، ایک ریڑھی والا وہی پھر آگے لے کے چلتے، وہ آگے لے کے چلتے، بالکل وہ اس نے وہ ماحول ساری عمر دیکھا ہوتا ہے، اپنی بالکل ٹھیک ہے. نوجوانی میں دیکھا ہوتا ہے، جی چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ بزنس مین کا ہو، تو وہ جلدی اس کو اپنا لیتا ہے. نسبت کہ ایک عام آدمی جس کو کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہے کہ جی میں لیڈر بن جاتا ہوں. تو مگر بات وہی ہے کہ اگر تو ہمارا سسٹم جمہوریت کا بھی ابھی نام نہاد جمہوریت ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں جمہوریت، میں کہتا ہوں اس ملک میں جمہوریت ہے ہی کوئی نہیں. کس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک لفافہ سا بنا ہوا ہے. چلو ابھی شاید آہستہ آہستہ ہم ریئل جمہوریت میں آ جائیں، کیونکہ پہلے ہمیں ووٹنگ کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کیسے کرنی ہے. اب دنیا میں ڈیجیٹلائزڈ ووٹنگ ہونے لگ گئی ہے، آپ انگوٹھا لگائیں ووٹ ہو گیا، کوئی پولنگ اسٹیشنوں کی ضرورت نہیں، دکان میں وہ رکھا ہوا ہے، آپ جائیں جب مرضی جائیں، جا کے انگوٹھا لگائیں آپ کا ووٹ ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس قوم کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ تربیت نہیں ہے؟ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی شعبے میں میں نے تو پہلے کہا یہ کہ تربیت نہیں کہ علم کے علاوہ تربیت کی بڑی زبردست ضرورت ہے. اور تربیت میں جو ہم نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بس ڈگری نوکری لگ جائے گی. ہاں جی، ٹھیک ہے جی، علم کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری لگ. اب اگر ہمارا ایم اگر نوکری ہی ہے ہاں جی، اور علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، وہ جو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت نہیں ہے کہ کیسے کرنی ہے نوکری. دیکھیے آج کل کے دور میں کسی سے بھی پوچھوں نا کہ آپ کس اصول سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ میرے یہ 4 اصول ہیں اور ان 4 اصولوں پہ میں زندگی بسر کر رہا ہوں. Nobody knows the value and principles of life. ایک ہی ہے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. ہم نے پیسے کو خدا بنا لیا اور اس کی ہم پوجا کیے جا رہے ہیں، مگر ہمیں پوجا کرنے کا طریقہ کوئی نہیں آتا. بائی ہک اور کرک ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے مرضی پیسہ آ جائے، پیسہ آنا چاہیے. سو اس طرح سے قومیں، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں سوشل جب تک بیہیویئر صحیح نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے. یہ پیسہ ایک آنی جانی چیز ہے اسد صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ فقیر کو بھی دیتا ہے. پاکستان کا فقیر جو ہے نا جی لاہور میں 150 روپیہ پر ڈے بنا کے جاتا ہے، اور کراچی کا فقیر جو ہے وہ 250 روپیہ پر ڈے بنا کے جاتا ہے. میری اور آپ کی تنخواہ سے شاید زیادہ ہی ہو. بہت ٹھیک ہے، تو ہم یہاں بھوکا کوئی نہیں مر رہا، یہاں بھوکا کوئی نہیں مر رہا. غربت کی باتیں ضرور ہوتی ہیں مگر ہمارے سڑکوں پہ بہت کم لوگ سوتے ہیں، ہمارے جھگیوں والوں کے پاس اے سی بھی ہیں، فریج بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو بھوک ننگ کی اتنا ایشو نہیں ہے، ایشو ڈسپلن کا ہے، ایشو زندگی گزارنے کے طریقہ کاروں کا ہے، وہ کوئی سکھا نہیں. اور یہی سب سے بڑی تباہی ہے اس قوم کی. اچھا جی، پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
78 ایئر ہو گئے پاکستان کی آزادی کو، ملک آج بھی اندھیروں میں ہے. پوری دنیا ڈیم پہ چلتی ہے، پوری دنیا پانی کے ذخیروں پہ چلتی ہے. ہم اربوں بلکہ کھربوں ڈالر کا پانی وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سیلاب آتے ہیں، سٹوریج نہیں ہے ہمارے پاس، وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کالا باغ ڈیم پہ سیاست نہ کی جاتی اور کالا باغ ڈیم بن جاتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج بہت آگے ہوتا؟ کیونکہ 80% زراعتی ملک ہے یہ. آپ بالکل صحیح 80% بتا سر، رہے ہیں. 80%. آپ بالکل صحیح پہ فرما رہے ہیں. کالا باغ ڈیم بنا ہوتا اب شاید اس کی اتنی اہمیت بھی نہ رہی ہو، کیونکہ اب سولر آ گیا ہے، بجلی آپ کے پاس آ گئی ہے، ایک آلٹرنیٹ ذریعہ آ گیا. اور سولر پہ بھی ٹیکس لگا دیا. وہ اور بات ہے، اس کے بعد پھر کسی وقت اور کریں گے کہ وہ کیا ہے. تو کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آپ کے سیلاب میں سے کم 60 to 70% کنٹرول آ جانا تھا، پانی آپ کے پاس آ جانا تھا جو کم از کم کوئی 2-3 مہینوں کے لیے کافی ہوتا. اور قرضوں سے بھی بچ جانا تھا. جی قرضوں سے بھی بچ جانا تھا. اب جو ہے میرے خیال میں اس کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہے، مگر اب بھی وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلیاں بیراں کچھ نہیں گیا، تو اب بھی اگر بنا لیتے ہیں تو اس میں سٹوریج بنائیں. بجلی کا جو چکر ہے وہ سٹینڈ بائی رکھیں، بنا لیں، اس کو چالو نہ کریں، کیونکہ دیکھیے اس کے بعد پھر ٹرانسمیشن لائنیں، پھر وہ بہت ایکسپینسو سارا کام ہو جاتا ہے. مگر بجلی کے گریڈ اسٹیشن بنے ہوں، جب ضرورت پڑے تو ان کو چلا لیں، ادروائز اس کو صرف ڈیم کے طور پہ اور پانی کے ریزروائر کے طور پہ استعمال کریں. ابھی آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ سارے مل کے کام کریں، ایک کنسنسس بنا لیں، ایک وہ آپ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا کہ جی کہ وہ معاہدہ کر لیں آپس میں. جی بالکل جی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے کالا باغ ڈیم پہ تو معاہدہ نہیں کر سکے، تو انہوں نے اکٹھے کب ہونا ہے؟ ہماری دوسرا المیہ یہی ہے کہ ہماری جو پروونسز ہیں وہ آپس میں ایک اینگل پہ سے قوم پرستی بھی تو تباہی دے رہی ہے نا. تو یہی بات قوم پرستی کی وجہ سے میرے خیال نہیں، پاکستان پرستی ہونی چاہیے کہ ہماری قوم ایک ہی ہے جی، پاکستان. مطلب کون سی قومیں ہیں؟ یہاں میرا بازو کٹے گا تو میرا برا جسم ٹھیک رہ جائے گا؟ کمال بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی بات کریں. دیکھیں ابھی نہروں کی بات ہوئی تھی، چولستان آپ کا لیونگ ڈیزرٹ ہے. انڈیا نے اپنا سارا راجستھان گرین کر لیا ہے، آپ سے وہ نہیں 4 نہریں نہیں آپ بنانے دیتے. تو کس کنسنسس کی آپ کس معاہدے کی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے؟ اصل بات وہی ہے کہ پاکستان میں ایک منسٹری ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری، وہ سب سے بیکار منسٹری بنائی ہوئی ہے اور وہ سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہے کہ اس کو اکٹھا کریں ساری پروونسز کو ہر مہینے. اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، توجہ کو نہیں دے رہا. اور چاروں کے چارے چیف منسٹر ہر مہینے ملیں، اپنی ایشوز پہ بات کریں، اپنی پروگرس پہ بات کریں. تو پھر آپ دیکھیے ودن 10 ایئرز کس طرح آپ پنپ جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ 5-10 سالوں میں قحط کا خطرہ ہے پانی کا؟ دیکھیے جو کلائمیٹ چینج ہے نا، پانی سکڑتا جا رہا ہے. نہیں کلائمیٹ جو کلائمیٹ چینج ہے نا جی، وہ انپریڈکٹیبل انسرٹن ہے، ان دا سینس کہ کبھی آپ کے ہاں سیلاب آنے ہیں، کبھی آپ کے ہاں ڈراؤٹ آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو میڈیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے کر سکیں. 1-1.5 ڈگری بھی چینج ہوتا ہے نا تو بہت بڑا چینج ہوتا ہے. کبھی آپ کے گلیشیئرز پگھل رہے ہوں گے اور سیلاب کے سیلاب آئیں گے، اور اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری کرنی ہے کہ آپ دریاؤں کے راستوں میں سے پٹ بنائیں، لیکس بنائیں تاکہ پانی اس میں جائے، پھر دوسری لیک میں چلا جائے، اور دریاؤں کو آپس میں کنیکٹ کر دیں کہ ایک دریا میں پانی آتا ہے تو دوسرے میں چلا جائے. دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ کین بی ڈن. تو ڈر تو رہتا ہے، اسی لیے تو پانی موجود ہونا چاہیے کہ اگر ڈراؤٹ آتا ہے، قحط ہوتی ہے، تو آپ وہ پانی استعمال کریں جو آپ نے سٹور کیا ہوگا، جس کے لیے میں نے کہا کہ 2-3 مہینے کا پانی کی سٹوریج آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے انہی مسائل کے لیے. بہت شکریہ کامران اشاری صاحب، سیل اشاری صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آج کا پروگرام اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.